اللہ تعالیٰ تین گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے گھر ہیں جن سے اللہ پاک نفرت کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تین گھروں سے نفرت کرتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ تین بدبخت گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا گھر وہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہو، اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے تین چیزیں بھی لے کے جاتی ہے۔ پتہ ہے وہ کون سی تین چیزیں؟ ایک، باپ کے گھر کی رونق بھی اور ساتھ لے جاتی ہے۔ دوسرا، باپ کے سامنے ناز و نخرے بھی ساتھ لے کے جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کی نوکری، باپ کی غلامی بھی ساتھ لے کے جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ اس پر کسی عقل مند نے کہا، او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو کہتا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ اے کم بخت، بیٹی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جیسی رحمت اسے دیتا ہے جو رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے اور تجھے پتہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھی بھیج دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ پاک اس گھر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمان آئے اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں، اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تین رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کی ان تین رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ تین رحمتوں کو اگر انسان خوشی سے قبول کر لے تو وہ تین رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا۔ بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی سے قبول کر لے تو مالا مال ہو جائے، غنی ہو جائے، بادشاہ بن جائے۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا۔ بیماری بھی جب انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ تین رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتے۔ ان تین رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہ آیا تو آپ نے کھانا نہ کھایا، دوسرے دن بھی نہ کھایا، تیسرے دن بھی نہ کھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے۔ 3 دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ گھر سے باہر نکلے، سوچا جاؤں اور مہمان کو ڈھونڈوں، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلے، پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ بولے مہمان کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا آؤ، پھر جلتی میرے ساتھ دسترخوان بچھایا، دسترخوان پہ اس کو بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میرا بس اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق میرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے کل کائنات کے مالک، کوئی مہمان بھیج دے، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم، میں نے مہمان کو تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہ کی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے تو بسم اللہ ہی پڑھی نہیں، اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، میرے خلیل اللہ، وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو اس کا سارا خاندان بھی آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں۔ تو انہیں ایک دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، ایک ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی،
دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، 80 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں۔ یہ تو وہی مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بن کے آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے۔ تیسرا، جس گھر میں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے وہ گھر ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بوڑھے والدین کو دکھ تکلیف درد ملتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوں، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہوں، ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے اس کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوب خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بیٹی باپ کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ کیا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو، رسوا نہ کیا کرو۔ محترم ناظرین، اگر بوڑھے والدین کی سفید داڑھی کی حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔